اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ آج میں بات کروں گا بلوچستان میں پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے چن چن کے ان کو گاڑیوں سے اتار کے قتل کرنے والوں کو ایک خفیہ مشن کے تحت، خفیہ آپریشن کے تحت زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، یہ آپریشن کیسے ہوا ہے، اس میں کون کون سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان کا تعلق کس کس تنظیم سے تھا، اس پہ بات کروں گا۔ جنرل فیض حمید کے خلاف تیزی کے ساتھ اپنے انجام کو کیس پہنچ رہا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سابق آرمی چیف بہت جلد سلطانی گواہ کے طور پہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے، اس پہ بات کروں گا۔ اور الحمدللہ بخیریت کل 14 اگست کمپلیٹ ہو گیا ہے، آج 15 اگست ہے، اور اس کے بعد ایک وارننگ جاری ہوئی ہے محکمہ موسمیات والوں کی جانب سے کہ ایک اور خوفناک سپیل داخل ہونے والا ہے پاکستان میں پیر کے دن سے۔ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہوگا۔ پہاڑی علاقوں میں جانے والوں کے لیے خصوصی وارننگ جاری کی گئی ہے، سیر و تفریح اور دریاؤں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، کیونکہ ہم سب ایک فیملی ہیں، آپ سب میری فیملی ہیں، ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ سچ کو سننا چاہتے ہیں، حق سچ کی آواز کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ حق سچ کی آواز انشاءاللہ بلند ہوتی رہے گی، چاہے اس میں جتنا بھی مجھے نقصان ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے نا، آخرت کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار کے ساتھ کیا تھا۔ عارف نظامی صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں اور وہی نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے۔ اب نہ نوائے وقت رہا ہے، نہ کوئی سچ کی آواز بنتا ہے، نہ سنتا ہے۔ وہ سچا اخبار تھا، سچے لوگ تھے، انہی کا لگایا ہوا پودا میں بھی ہوں کہ جو آج تک اس حق سچ کی شمع کو جلائے ہوئے ہے۔ تو آپ سب سے اپیل ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور اس کا پراپر طریقہ ہوتا ہے چینل سبسکرائب کرنے کا۔ سب سے پہلے کم از کم 2-3 منٹ ویڈیو دیکھا کریں، اس کے بعد لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اور پھر چینل سبسکرائب کیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ویڈیو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، 10-15 منٹ 24 گھنٹوں میں نکال لیا کریں، ملک کے لیے اچھی معلومات آپ کو مل جایا کریں گی۔ تو باقی دیکھیں، یہ جو جنرل فیض حمید ہے، اس نے ریاست کے اندر اپنی ریاست بنائی ہوئی تھی، جس کو چاہتا تھا راتوں رات بندہ اٹھا لیا، ان سے مار پیٹ کر کے ان کے گھر میں پہلے معلومات کی، انہوں نے کہا جی فلاں دراز میں اتنا سونا پڑا ہے، فلاں دراز میں اتنا کیش پڑا ہوا ہے، راتوں رات چھاپا مارا،
सोना भी बरामद कर लिया, कैश भी बरामद कर लिया, हड़प कर गया। जमीनों पे कब्जे, ये कब्जा ग्रुप बन चुका हुआ था। ये मलक रियाज से भी बहुत ताकतवर ग्रुप बन चुका हुआ था, और डर के मारे किसी जर्नैल में भी हिम्मत नहीं होती थी इसके ऊपर हाथ डालने की, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है अब तक जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान अलग किया था उन पे मुजीबुर रहमान और उनके बाकी जितने भी वो एक इंक्वायरी हुई थी उसमें कसूरवार थे, उन सब का कोर्ट मार्शल का कहा गया था। हुआ किसी का? नहीं हुआ ना, नहीं होना भी नहीं था। ये आफत सैयद आसम मुनीर पहला जर्नल आया जिसने आके बिस्मिल्लाह जर्नैलों से की है। पाकिस्तान में डॉलर मुस्तहकम नहीं हो रहा था, आए दिन कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने एक जनरल को गिरफ्तार किया जो डॉलर की स्मगलिंग में मुलव्वस था, उसको रिटायर्ड कर दिया। एक और जर्नैल जो कि आटा चीनी घी स्मगलिंग में मुलव्वस था उसको खुले लाइन लगाया, आटा चीनी घी की कीमतें भी मुस्तहकम हो गई। उसके बाद तेल स्मगलिंग में जो मुलव्वस था उसको भी रिटायर्ड कर दिया गया, क्योंकि सबूत नहीं थे ना। सबूत होते तो सजा मिलती, ये लोग सबूत छोड़ते ही नहीं। तो इसने बिस्मिल्लाह जर्नैलों से की थी जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसके बाद जनरल फैज हमीद की शिकायत आई कि इसने एक पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी हड़प कर ली हुई है। जब आर्मी चीफ को कंप्लेन पहुंची, उन्होंने मालकान ने की, तो आर्मी चीफ ने इंक्वायरी करवाई, उसमें वो दुरुस्त साबित हुआ। तो उसके बाद आर्मी चीफ ने हुक्म जारी किया कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए। जर्नल, पावरफुल जर्नल फैज हमीद जैसा जर्नल किसी का बाप भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता था, किसी में हिम्मत ही नहीं थी। ये सिर्फ अली का शेर, फातिमा का लाल और शाह शम्स तबरेज की नस्ल ने हिम्मत की है जो इसको गिरफ्तार किया है। इसको गिरफ्तार करने के बाद पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। अब सारे के सारे ताकतवर तरीन मेजर समेत, ब्रिगेडियर समेत, मेजर समेत, इसमें 10 ब्रिगेडियर लेवल के लोग शामिल हैं, 10 मेजर हैं, कोई और काफी ज्यादा है, निचला अमला भी है, अकेला ये नहीं था। सब के सब अरेस्ट हो चुके हुए हैं। तो अगर इसने अपनी फौज के अंदर से सफाई की है, वहां से स्टार्ट लिया है, तो यूथ के सोच लें कि ये इमरान को छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, एक सूरत है कि वो सबूत दे दे कि भाई मैं इसमें मुलव्वस ही नहीं था, इसमें जैसे वो कहता है ना कि जनरल बाजवा ने सब कुछ किया, वो सबूत दे दे कि भाई जनरल बाजवा ने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो 190 मिलियन पाउंड लिया ही नहीं, मैंने उसको उसके जुर्माने के तौर पे मलक रियाज के जुर्माने के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में अदा किया ही नहीं। ये भी फैज उसने बाजवा ने किया है, तब जाके उसकी जान छूट सकती है। हाँ, एक और भी केस है कि फॉरेन फंडिंग मैंने ली नहीं, वो भी बाजवा ने ली है। और जो यहूदियों के फंड आते थे, कादियानियों को फंड आते थे, वो भी मैंने नहीं लिए। जो इंडिया से फंडिंग होती थी वो भी मैंने नहीं ली। ये सबूत दे तब जाके तो इसकी जान छूट सकती है, वरना इसकी सजा कन्फर्म है कि इसको भी लटकाया जाएगा। पहले फैज हमीद को लटकाया जाएगा, फिर इमरान खान को लटकाया जाएगा। बचना इसने कोई नहीं है। यूथ के भूल जाएं कि ये कभी बाहर आएगा। ये इमरान रियाज और ये जो यूथ के बैठे हुए हैं ना, शहबाज गिल जैसे, जिसके बाप का ही पता नहीं है, जो हराम की पैदावार होता है ना, उसका खून चीख चीख के कहता है देखो मैं हराम की पैदावार हूं। ये शहबाज गिल हराम की पैदावार है, CIA का एजेंट है। जिस जज ने इसको 1 करोड़ रुपया लेके छोड़ा हुआ है ना, उस जज को मैं कहता हूं उल्टा लटका देना चाहिए कि कैसे इसको ECL से नाम निकलवाया, कैसे इसको मुल्क से बाहर भगाने में मदद की। तो अदलिया के अंदर सफाई होने की जरूरत है इस वक्त शदीद तरीन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सिंपल कानून पास करे कि गवर्नमेंट के पास इख्तियार आ जाए कि जजों को जो करप्शन में मुलव्वस हो या इस तरह के किसी गैर कानूनी अहकामात की तामील में मुलव्वस हो,
اس کو نہ صرف گورنمنٹ سسپینڈ کر سکتی ہے، یہ صدر یا وزیر اعظم کے پاس اختیار ہونا چاہیے اس کو سسپینڈ کرنے کا، یا آرمی چیف کے پاس نہیں، صدر یا وزیر اعظم کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ ان کو سسپینڈ کر کے انکوائری کریں، اگر وہ قصوروار نہیں ہے تو دوبارہ بحال کر دیں، اگر قصوروار ہیں تو پھر ان کو لٹکا دیا جائے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ گند پڑا ہوا ہے، افغانی جو پاکستان کے شہری نہیں ہے جج بنے بیٹھے ہیں وہاں پہ، دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں پہ جج بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ رگڑا فیض امید کو بھی لگے گا، عمران کو بھی لگے گا، اور سب کے سب گرفت میں آئیں گے۔ اب آپ آ جائیں جناب کہ الحمدللہ 14 اگست خیریت کے ساتھ گزر گئی ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ یہ خود یہی افغانی کرواتے تھے نا، جو وہاں سے دہشت گرد 45,000 لا کے عمران خان نے بٹھائے ہوئے تھے، وہ بعد میں انہوں نے اپنے رشتہ دار بھی بلا لیا کو 60 70 75 ہزار کے قریب ان کی تعداد اب تک پہنچ چکی ہے۔ بنوں میں ایک آپریشن ہو رہا ہے بڑا خوفناک قسم کا، اس میں چن چن کے ان کو جہنم واصل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ ان کو ہتھیار نہیں پھینکوائے جائیں گے، ان کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ ان کو بڑی وارننگیں مل چکی ہوئی ہیں، لیکن اب ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا، تب جا کے ملک میں یہ دھماکے کیسے ختم ہوئے ہیں۔ اب دھماکے اب کیوں نہیں، بلوچستان میں کیسے امن ہوا ہے؟ وہ مارنگ بلوچ نہیں تھی، مارنگ لانگو ہے، وہ انڈیا کی ایجنٹ ہے، یہودیوں کی ایجنٹ ہے، عالمی طاقتوں کی ایجنٹ ہے۔ یہ احمد میر کی بہن بنی، احمد میر نے بھی عالمی طاقتوں کے کہنے پہ ہی اس کو بہن بنایا تھا، ایسے نہیں بنایا تھا۔ وہ بھی سب سے بڑا غدار ہے، ابھی صحافت کی فیلڈ میں بھی بڑے بڑے غدار نکلیں گے۔ یہ جو عادل راجہ ہے وہ بھی عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، صحافت کے لبادہ اوڑھ کے۔ عمران ریاض ہے وہ بھی عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، صحافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اور شہباز گل تو ICIA کا بندہ ہے نا، اس کا تو ہر بندے کو پتہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک خفیہ آپریشن کیا گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، راتوں رات ہماری ISI کو دونوں ہاتھوں سے سلام کہ انہوں نے نہ صرف ان کو زندہ گرفتار کیا ہے، جو کہ چن چن کے مسلمانوں کو، پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کے بسوں سے اتار کے مارتے تھے۔ کون تھے وہ؟ مزدور، مزدوری کے لیے پنجاب میں نہیں ہے مزدوری، تو وہاں پہ مزدوری اچھی مل جاتی تھی، کیونکہ کانوں کے اندر بڑا سخت کام ہوتا ہے، کوئلے کی کان کے اندر کوئی بلوچ بھی نہیں کام کرتا ہے، کوئی پٹھان بھی نہیں کام کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں نا بلوچ اور پٹھان، پنجابیوں کے آگے نہیں ہے بہادری ان کی۔ وہاں کانوں کے اندر سب کے سب پنجابی کام کر رہے ہیں، اکا دکا پٹھان ہے ورنہ زیادہ تر پنجابی ہے، وہ کام کر رہے تھے۔ مزدوروں کو چن چن کے شہید کر رہے تھے، ان کی لاشیں پاکستان بھجوا رہے تھے، اور ان کو فارن فنڈنگ ہو رہی تھی۔ یہ BLA کے لوگ تھے اور مجید گروپ کے، چند ایک مجید گروپ کے تھے اور زیادہ تر BLA کے لوگ تھے۔ یہ مارنگ لانگو جو ہے نا، یہ غدار شامل تھی اس میں، یہ کمانڈ کر رہی تھی ان کی۔ اسی طرح دیکھیں نا جعفر ایکسپریس کی لاشیں اسپتال سے غائب کروانے والی یہ گشتی عورت تھی، یہ مارنگ لانگو۔ اس کو مارنگ بلوچ نہ کہا کریں، بلوچ نہیں ہے یہ، لانگو قبیلے سے تعلق ہے اس کا، اور لانگو قبیلہ انڈیا میں آباد ہے، بلوچستان میں نہیں۔ تو اس کے بعد ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا زندہ، بلکہ اتنا اسلحہ برآمد ہوا ہے کہ فوج کے جوان بھی حیران رہ گئے تھے کہ اتنا جدید اور اتنا اعلیٰ قسم کا اسلحہ ان کے پاس آیا کہاں سے۔ وہ پتہ چلا جی بعد میں اس کے پیچھے اسلحے کے پہنچانے میں ہاتھ تھا اسرائیل کا اور انڈیا کا، را اور موساد براہ راست ان کو سپلائی دے رہے تھے۔ تو اب وہ گرفتار ہو گئے ہیں بلوچستان، اور یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اس کا نیٹ ورک ہی پورے کا پورا فلاپ ہو کے رہ گیا، جو کہ عمران کے دور میں قائم کیا گیا تھا بلوچستان میں۔ یہ سب کاروائیاں عمران کے دور میں ہی ہوئی تھی نا۔
اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی پیسے جو یہ بھی سب سے بڑا ایجنٹ یہ تھا، اسرائیل کا ایجنٹ یہ تھا کہ یہودیوں نے، وہ تو اب بھی جمائمہ کہتی ہے میں نے گریٹر اسرائیل کے لیے قربانی دی ہے، اس کے بچے کیوں نہیں 2 سال سے اس سے ملنے آئے؟ وہ اس کو اپنا ایک ملازم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ماں نے گریٹر اسرائیل کے لیے قربانی دی اور ہمارے نانا نے قربانی دی، پیسہ دیا، سرمایہ دیا، سب کچھ کیا، ہم گریٹر اسرائیل بنانے کے مشن پہ ہیں، وہ اس مشن پہ ہیں۔ اور اب وہ لانچ کریں گے، عمران کو سزا ہو جائے گی، لوگوں کی ہمدردیاں آٹومیٹک اس کی طرف شفٹ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد لانچ کیا جائے گا اس کے دونوں بچوں کو، جو اس کے ہے ہی نہیں، شکلیں بھی ان سے نہیں ملتی ہیں۔ میرے پاس ان کے اوریجنل باپ کے پورا ریکارڈ موجود ہے، جو ان کے اوریجنل باپ وہ یہودی ہیں، وہ اپنی نسل کبھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ عمران کی بھول ہے کہ اس کے بچے اس کے نہیں ہیں، وہ یہودیوں کے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دیکھیں، میں آپ سب سے ایک اپیل کروں گا، یہ میری نہیں، یہ وارننگ جاری ہوئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ خطرناک سپیل پاکستان میں داخل ہوگا پیر کے دن سے، پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کریں، اور دریاؤں سے دور رہیں، ندی نالوں سے دور رہیں، اور جو گہرائی میں چھت ہے گھر ہیں وہ محفوظ کر لیں اپنے گھروں کو پانی سے، اور کوشش کریں کہ نکاسی آب کا بہترین انتظام ہو، گلیاں نالیاں صاف رکھیں، ان میں شاپر نہ ڈالیں تاکہ پانی کی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اس کی اجازت چاہوں گا آپ سب سے کہ پاکستان زندہ باد، آفت سید اعظم منیر زندہ باد، موجودہ حکومت زندہ باد۔ اللہ حافظ۔